سروسز پرائمری امتحان کا پر پرامن اختتام عمل میں آیا ہے۔ ملک بھر میں اس امتحان کے لیے 8 لاکھ امیدواروں نے درخواست داخل کی تھی۔ تلنگانہ سے 52,924 درخواستیں موصول ہوئیں۔ حیدرآباد اور ورنگل میں امتحانی مراکز قائم کیے گئے تھے۔ حیدرآباد میں جملہ 99 امتحانی مراکز قائم کیے گئے تھے، جس میں 46,000 سے زائد امیدواروں نے شرکت کی۔ اسی طرح 6,000 سے زائد امیدواروں نے ورنگل میں امتحان لکھا۔ 31 مئی کو سول سروس کا امتحان منعقد ہونے والا تھا۔ کورونا وائرس کے سبب اس کو ملتوی کیا گیا تھا۔ اندرون 1 ماہ نتائج جاری کیے جائیں گے۔ To attend the civil service preliminary exam today. We have 2 exams. One is in the morning session and another is in the afternoon session. So morning session will begin from 9:30 to 11:30 and then afternoon session will begin from 2:30 to 4:30. This is very unprecedented situation. So, but since the pandemic is nowhere to end in the near future, so it's better to conduct the examination, and I think it will be a fair chance to all aspirants, because I hope all the precautions will be taken here, and even the aspirants themselves should be very aware and should be careful enough to attend the exam. मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं यहाँ यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए आया हूँ और आज प्रीलिम्स है, सो मैंने अपनी पूरी तैयारी की है। कोरोना वायरस से मुतासरा लोगों के लिए प्लाज्मा का अतिया देने वालों को तहनीत पेश की गई। हैदराबाद की एक निजी होटल में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें अपोलो हॉस्पिटल चेयरपर्सन संगीता रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस दौरान तेलंगाना प्लाज्मा डोनर्स एसोसिएशन की जानिब से प्लाज्मा का अतिया देने वाले 50 लोगों को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्लाज्मा का अतिया देना एक ज़िंदगी बचाने के बराबर है। एसोसिएशन के चेयरमैन ने बताया कि अब तक 800 लोगों से प्लाज्मा हासिल किया गया। 1200 कोरोना से मुतासर मरीजों को प्लाज्मा का अतिया दिया गया है। Now into our 29th modification of the medical protocol using international capability. But all this is on one side, and many other things. I think again the work of the government, both the national and individual states, whether it was the ramping up of testing, the supply of PPEs, the information which was given, all these I still feel is secondary to the one important thing, that the humanitarian aspect in everybody came out. And for this, at this evening's wonderful program, I want to congratulate Dr. Gudu Narayan Reddy and all the plasma donors, because it is because of people like you that you were able to give a life to someone. And that is the significant spirit. As long as we retain the spirit of humanity and that ability to reach out and help one another, this world can tackle any problem. Yes, our economy may have a 24% contraction for Q1, but it will recover. We may have a significant disruption in so many, whether it's manufacturing, production, or even in medical treatment. However, even that will recover. What is very important is that every individual retains that sense of humanity and that power to reach out and help and cure. शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम ओहदेदारों ने कार्गो से 10 करोड़ रुपयों का सोना जब्त किया है। स्मगलर्स 21 किलो सोना कार्गो के जरिए हैदराबाद से मुंबई मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे कस्टम ओहदेदारों ने अपने कब्जे में ले लिया है। हिरासत में लिए गए पार्सल में सोने के बिस्किट, हीरे जवाहरात और सोने के जेवरात मौजूद हैं। पार्सल में 2 किलो बैरून ममालिक का सोना भी मौजूद है। कार्गो के जरिए हासिल करदा पार्सल पर सिर्फ फ़ोन नंबर मौजूद है। कस्टम ओहदेदार सीसीटीवी फुटेज के जरिए कार्गो रवाना करने वालों की तलाश में हैं। टीआरएस हुकूमत की जानिब से लाए गए नए रेवेन्यू कानून और फलाही स्कीमात पर तेलंगाना के अवाम में खुशी की लहर देखी जा रही है। हैदराबाद के इलाके लकड़ी का पुल पर बंगारू तेलंगाना गृहकल्पा मार्केट कमेटी की क़यादत में मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत के मौके पर मुशर्रफाबाद के रुकन असम्बली ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में तेलंगाना मुल्क भर में मिसाली रियासत बनकर सामने आई है। इस दौरान केसीआर और केटीआर के पोस्टर को दूध से नहलाया गया।
تلنگانہ میں کورونا وائرس کے 1949 نئے معاملے درج ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست بھر میں 51,623 افراد کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا، جس میں 1,949 افراد کورونا وائرس سے متاثر پائے گئے۔ ریاست میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,99,000 کے پار ہو چکی ہے۔ محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں کورونا سے متاثرہ 10 مریضوں کی موت ہو چکی ہے۔ ریاست میں 27,901 ایکٹیو کیسز ہیں، جن میں 22,000 سے زائد ہوم آئسولیشن میں ہیں۔ گریٹر حیدرآباد کے حدود میں سب سے زیادہ 291 نئے معاملے درج ہوئے۔ تلنگانہ کے میونسپل وزیر KTR کے جنم دن کے موقع پر شروع کردہ گفٹ اے اسمائل پروگرام کے تحت ایمبولنس کا افتتاح عمل میں آیا۔ جنم دن کے موقع پر KTR نے پرگتی بھون میں جملہ 21 ایمبولنس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزراء ای راجندر، ملا ریڈی، سرینواس گوڑ و دیگر موجود تھے۔ ان ایمبولنس کو مشترکہ محبوب نگر حیدرآباد، کریم نگر رنگا ریڈی، ورنگل اور کھمم اضلاع میں غریب عوام کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ KTR نے کہا کہ غریب مریضوں کو بہتر سے بہتر طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے ایمبولنس کا آغاز کیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں وزیر داخلہ محمد محمود علی کی موجودگی میں TRS لیڈرز ایک دوسرے سے ہاتھا پائی پر اتر آئے۔ گریجویٹ حلقے کے انتخاب کے لیے حیدرآباد کے علاقے رامکوٹ میں گریجویٹ کے اندراج کا پروگرام منعقد ہوا۔ اس دوران TRS کے سینئر لیڈروں کو اسٹیج پر مدعو نہ کرنے کو لے کر 2 گروپس میں ہاتھا پائی ہوئی۔ سینئر لیڈر وجہدکار مہندر کمار کو اسٹیج پر مدعو نہ کیے جانے پر ان کے حامیوں نے ناراضگی ظاہر کی۔ مہندر کمار کے حامیوں نے کہا کہ TRS پارٹی میں سینئرز کی کوئی قدر نہیں ہے۔ अनडिसिप्लिन काम कर रहे हैं आप लोग। कोई भी रहने दो, कितना बड़ा पोस्ट वाला रहने दो और कितना भी सीनियर रहने दो, अनडिसिप्लिन कोई भी एक्टिविटीज सुनाई नहीं देगी। शराफत से सीधे अच्छे इंसान के जैसा आगे बढ़ जाइए। अपनी सीट पे जाओ, सब अपनी सीट पे जाइए, सब अपनी सीट पे जाओ। ये जेल को जाकर के काम करे सर। ماویسٹوں کے خلاف مہاراشٹر کی سرحد سے جڑے تلنگانہ کے علاقوں میں پولیس کا کومبنگ آپریشن جاری ہے۔ ماویسٹوں کی موجودگی کی اطلاع پر ملگور ضلع کے وینکٹ پورم پولیس اسٹیشن کے حدود میں پولیس نے سرچ آپریشن منعقد کیا۔ نکسلیوں کے خاتمے کے لیے اسپیشل ٹیمیں اس علاقے میں تعینات کی گئی ہیں۔ چھتیس گڑھ مہاراشٹر سرحد سے جڑے تلنگانہ کے علاقوں میں نکسلیوں کی آمد کی اطلاع پر سرچ آپریشن جاری ہے۔ اس دوران اسپیشل ٹیمیں اور مقامی پولیس عہدیدار جنگلوں میں اسپیشل ڈرائیو منعقد کرتے ہوئے نکسلیوں کے خلاف آپریشن چلا رہے ہیں۔ کاماریڈی ضلع مستقر پر ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ آج صبح تیز رفتار کار ایک دکان میں گھس گئی۔ مصروف ترین سڑک پر صبح کے اوقات میں کوئی بھی نہیں تھے، اس لیے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ مقامی افراد نے بتایا کہ ڈرائیور نشے کی حالت میں گاڑی چلا رہا تھا۔ کار کا اگلا حصہ پوری طرح سے تباہ ہو گیا ہے۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک